ہمارے اس مہاوشال ہندوستان میں جہاں جہاں آج اسلام نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں پر خطیبوں کو یعنی وقتہ کو بھی پیسے دے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے۔ ذیشان بھائی نے تو اس قدر پڑھا کہ یہ بھی کئی سال کا یاد رکھیں گے، اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ قریبی بارش ہو رہی نہیں بلکہ قریبی آندھی آ رہی ہے۔ بارش کبھی کبھی اس کی بوندیں گرتی ہے ٹھوک ٹھاپ کہیں کہیں، اور آندھی آتی تو سب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ میری اس مختصر ترین گفتگو میں اگر میں آپ کو پرکھ پاؤں، اللہ کی فرمائشیں اور خواہشیں بہت سارے لوگوں نے ظاہر کی کہ حضرت اس موضوع پر، مگر جو میرا دل کہتا اور جو ہمیں حضرت نے کہا کہ بیٹا آج تم بول دو، حضرت نے فرمایا کہ آج تم بول دو پھر میں دیکھ لوں گا۔ ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ مجھے کیا بولنا ہے، لیکن حضرت نے فرما دیا کہ بول دینا ہے تو میں بول دوں گا۔ میں کہہ رہا کہ اس ہندوستان میں، جس ہندوستان کو کسی زمانے میں گائے کے پیشاب پینے کا ہندوستان کہا گیا، جس ہندوستان میں لوگوں نے جانوروں کے لید کو اپنے لیے خوراک سمجھا، جس مہاوشال ہندوستان میں کروڑ خداؤں کو لوگوں نے، یہ کروڑ بتوں کو لوگوں نے خدا مان رکھا تھا، اس ہندوستان میں اگر کسی نے اسلام کا چراغ جلایا ہے تو وہ اولاد رسول ہے۔ حالانکہ اوروں کی بھی اس میں خدمات شامل ہے، مگر ہر موڑ پر جب جب ضرورت پڑی نبی کے بچوں نے اپنی جان کی قربانی لگا کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ سرکار غریب نواز کی تاریخ پڑھیں آپ صاحب۔ سرکار غریب نواز جس ہندوستان کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا آج ان کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں، سرکار غریب نواز نے 1 2 4 5 1 2 ہزار 1 2 لاکھ نہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکتوں سے ملی۔ اللہ سبحانہ۔ ایک خطیب زندگی بھر تقریر کرتا ہے، زندگی بھر بیان کرے گا، مگر 1 2 آدمی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ایک امام 40 سال تک نماز پڑھا تھا ایک مسجد میں، 40 سال کے بعد وہ امام صاحب جب ان کی رخصتی ہوتی ہے گاؤں والے ان کا حساب کتاب کرتے ہیں، 40 سال کے بعد بھی ان کے پیچھے اگر 100 لوگ نماز پڑھتے ہوں گے تو ان 100 میں سے اگر 50 رونے والے ہوں تو 50 میں سے 10 20 ایسے ضرور ہوں گے کہ بہت اچھا ہوا سالہ چلا گیا، ایسے بھی بولنے والے یعنی 40 سال تک ایک امام صاحب جس گاؤں میں امامت فرمائے، 40 سال تک جس گاؤں میں اذان دے نماز پڑھائے، ان کی رخصتی کے بعد بھی وہ 100 لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے، مگر سرکار غریب نواز نے اسی ہندوستان میں 1 2 نہیں 90 لاکھ لوگوں کو اپنا گرمیلا بنایا تھا۔ کون سے ہتھیار کا آپ نے استعمال کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ آج کا زمانہ صاحب، آج بجلی کے کھمبے میں لوگوں کو باندھ کر پیٹ کر ایک مخصوص نعرہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آج ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لوگوں نے کسی جانور کے نام پہ پکڑ کر کوئی مخصوص نعرہ لگانے پر لوگوں نے مجبور کیا، مگر غریب نواز کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ سرکار غریب نواز نے کسی تلوار یا کسی چاقو کا استعمال نہیں کیا تھا، کسی لیٹسٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا تھا۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس کے بدولت غریب نواز کے قدموں کی برکتوں سے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے نادان تو نادانی کرتا ہے۔ ایک آدمی بمبارڈمنٹ کرے گا، وہ بمبارڈمنٹ کے ذریعے کسی سامنے والے کو وہ اپنا غلام بنا سکتا ہے عمری اعتبار سے۔ ایک آدمی چاقو دکھا کر کسی کا سامان لوٹ سکتا ہے، ایک انسان تلوار دکھا کر کسی کو اپنا نوکر وقتی طور پہ بنا سکتا ہے، مگر ایک آدمی جب کسی کے دل پہ حملہ کرتا ہے، ایک آدمی جب کسی کا دل جیتتا ہے تو وہ آدمی پورے فیملی کے ساتھ اس انسان کو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تلوار کی طاقت ہوتی تو 90 لاکھ لوگ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، اگر یہ بمبارڈمنٹ کی طاقت ہوتی تو 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت نہ ملتی صاحب۔ یہ طاقت تھی کس چیز کی؟ غریب نواز کے اخلاص کی طاقت تھی، غریب نواز کے محبت کی طاقت تھی، آپ کے سیرت کی طاقت تھی۔ آپ مدینے والے سے جو پیغام لے کر آئے ہندوستان کی سرزمین پر، اخلاقی اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے، آپ نے جو اس ہندوستان میں اس کریکٹر کو جو آپ نے ہائی لائٹ کیا، آپ آگے بڑھتے رہے، لوگ کلمہ پڑھتے رہے، آپ چلتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، آپ آگے بڑھتے گئے، ایمان بانٹتے چلے
चले गए। इसी हिंदुस्तान में गरीब नवाज के कदमों की बरकतों से मैं पूरा घूमता हूँ, मैं पहचानता हूँ लोगों को कि कहाँ कौन सी खुराक चाहिए। मगर एक बड़ा वाकया गरीब नवाज के ताल्लुक से आपको टेस्ट करने के लिए शुरुआती पीरियड में मैं दे रहा हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि गरीब नवाज के किरदार को आप कितना समझते हैं, किस तरह उसका एहतराम करना चाहते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में असर की नमाज से जस्ट पहले एक साहब आए। वो साहब ईमानदार ना थे, वो साहब मुसलमान ना थे। आज हम में आप में बहुत सारे लोग होते हैं कि बात गैर मुस्लिम है, भगाओ, ये है वो है, अकीदा खराब है, ईमान नहीं है, इसको हटा दो। मगर गरीब नवाज ने तसव्वुफ का वो आखिरी बाब खोलते हुए उस अपने आस्ताने से आपने अपनी आरामगाह से जो दिखाया, वो गरीब किसान मजदूर आपकी बारगाह में आया है और कहता है हुजूर सरकार देखिए ना, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास चंद बीघा जमीन थी, मगर इस वक्त की हुकूमत ने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। यानी टैक्स की रकम वक्त पे जमा न करने की वजह से, लगान न जमा करने की वजह से हुकूमत ने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है। अब मैं भी भूखा रहता हूँ, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरी बीवी भूखी रहती है। सरकार आप कुछ करिए ना। सरकार फरमाते कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहा इस वक्त दिल्ली की सरजमीन पे जो बादशाह है वो बादशाह अल्तमश बादशाह है, जो आपके खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा और मुरीद है। यानी सरकार गरीब नवाज के खलीफा कौन है? बख्तियार काकी। उनके खलीफा कौन है? बादशाह अल्तमश। बादशाह अल्तमश पूरे हिंदुस्तान के बादशाह है। उनके कानून के मुताबिक अजमेर की पुलिस ने उस किसान की जमीन को कब्जा कर लिया। टैक्स वक्त पे न चुकाने की वजह से, टैक्स न देने की वजह से जमीन को पुलिस ने अपने हवाले ले लिया। अब वो किसान गरीब नवाज की बारगाह में आके कहा हुजूर आप कुछ कीजिए। सरकार मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया तेरा काम हो जाएगा, मैं पहले नमाज असर पढ़ लेता हूँ, नमाज पढ़ूंगा तेरा काम करूंगा। वो किसान मजदूर गैर मुस्लिम भाई वो गेट पे खड़ा है, देखना चाहता है कि गरीब नवाज कैसा काम करते हैं, कैसी सिफारिश मैंने लाया और किस तरह से काम ये करेंगे। नमाज असर जब पूरी हो गई, आप नमाज पढ़े, आपने अपना असा लिया, मसल्ला लिया, आप अजमेर छोड़ दिए। कहाँ के लिए? आप दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अजमेर शरीफ से दिल्ली की मसाफत का अंदाजा उन लोगों को बखूबी है जो लोग जाते रहते हैं। तकरीबन 400 किलोमीटर दूर की मसाफत और डिस्टेंस का सफर करने पर आपने आमादा इख्तियार किया, आपने इरादा किया और वहां से चल दिए। जैसे ही अजमेर शरीफ से आप चले हैं, किसान हक्का बक्का है। किसान सोचता है मैंने कहा इनसे काम करने के लिए, ये मसल्ला उठाया अपने कांधे पे लटका लिए, ये लोटा उठाया अपने हाथ में ले लिए, इन्होंने असा पकड़ लिया, कहां चल दिए? पीछे पीछे किसान हो लिया। किसान का हुजूर मेरा काम नहीं होगा क्या? सरकार फरमाते हाँ हाँ मैंने कहा ना तेरा काम होगा, तू अपना घर जा, मैं तेरे ही काम के लिए अजमेर छोड़ के दिल्ली जा रहा हूं। सरकार गरीब नवाज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दरबार में खबर फैल गई कि गरीब नवाज आ रहे हैं। अब बादशाह अल्तमश वो बिल्कुल शान के साथ बैठा था। जैसे सुनने को मिला कि सरकार गरीब नवाज जो हमारे पीर के पीर है वो तशरीफ ला रहे हैं मेरे पास, मेरे दिल्ली में आ रहे हैं। फौरन आपने हुक्म दिया, पूरे दरबार को सजाने का ऑर्डर दिया, पूरे दरबार को सजाया गया। गरीब नवाज जैसे अजमेर से दिल्ली पहुंचे हैं, वो बादशाह पीछे पीछे चल रहा है। हुजूर कैसे आना हुआ? हुजूर ये मेरी कुर्सी बादशाहत की, आप इस पे बैठ जाएं, 2 4 5 10 दिन तक आप यही रहे, मुझे खिदमत का मौका दे। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया एक छोटा सा काम था, उसी काम की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बादशाह कहता है हुजूर आपका काम क्या है? कहा काम यह है कि मेरे अजमेर का एक किसान है जिसकी चंद बीघा जमीन तेरी पुलिस ने कब्जा कर ली है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कहने पर तेरी पुलिस उस किसान की जमीन को छोड़ दे। इतना सुनना था। बादशाह कहता है हुजूर ये छोटा सा काम, इतनी लंबी मसाफत आना और फिर वापसी का इरादा कर लेना, आखिर वजह क्या है? सरकार आप चाहते तो एक मामूली से पर्ची में लेटर लिखकर किसी कासिद के जरिए भेज देते, मैं आपका भेजा खत पढ़ता, फौरन आपके अजमेर के रहने वाले उस किसान की जमीन को मैं वापस कर देता। सरकार वजह क्या थी? क्यों आप 400 किलोमीटर दूर आए और फिर वापस क्यों जा रहे हैं? आपने क्यों नहीं किसी कासिद और मैसेंजर को भेजा? आपने क्यों किसी पैगाम लेकर किसी को क्यों नहीं भेजा? आप फरमाते हैं आप बादशाह मैं जानता हूं, मैं चाहता मामूली सी बात लिखकर किसी पर्ची में तेरे पास भेजता तो जरूर मेरी बात मानता, उस किसान की जमीन वापस हो जाती। मगर मुझे सिर्फ किसान की जमीन वापस नहीं करवानी थी। मेरा इरादा यह था मैं जब तक 400 किलोमीटर दूर एक आदमी के लिए चलूंगा नहीं, वापस फिर जाऊंगा नहीं, तब तक मैं उसके दिल में अपनी जगह के गरीब नवाज है 400 किलोमीटर दूर चलना। देखिए पानी पर तैर कर नमाज पढ़ना आसान है, ये करा पर
ہواؤں میں اڑتے ہوئے نماز پڑھنا یہ آسان ہے یہ کرامت، مگر کسی ایک آدمی کے لیے ایک آدمی اس طرح سے تڑپ دکھائے، اس طرح سے کسی انسان کا کام آئے، یہ بہت بڑی کرامت ہے صاحب، یہ سب لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور بیٹھے ہیں، یہ حضور اگر دعا دے دیں گے تو آپ یہ بات سمجھ لیں گے تصوف کی بات ہے، یعنی ایک آدمی کے دل میں جب درد جگتا ہے کسی انسان کی محبت کا، ایک آدمی جب کسی انسان کی حمایت کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی جان جاتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ایک آدمی کا کام ہو جائے۔ یہی تصوف کا وہ معیار تھا جس کے استعمال سے غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت دی تھی۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بہت تین چار دن کی مسافت دے کر کے ایک پنڈت آیا تھا، خاک میں گہرا کر کے کہ میں جاؤں گا، تلوار نکالوں گا، غریب نواز کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ 4 دن سے چل کر وہ پنڈت جیسے ہی آپ کے پاس پہنچا ہے، سرکار غریب نواز نے کہا بہت پریشان لگ رہے ہیں، اپنی جھولی یہاں رکھے، یہ پانی کا لوٹا ہے، آپ لے لیجیے، اس کو وضو بنائیے، منہ ہاتھ دھوئیے، اس کے بعد آرام کیجیے، کھانا کھائیے، ناشتہ کھائیے، ٹفن کیجیے، اس کے بعد اپنا ارادہ آپ جو ہے وہ ظاہر کیجیے گا۔ جب غریب نواز نے یہ دکھایا، وہ پنڈت جن کا ارادہ تھا، جو اپنے ماننے والوں کو کر کے آیا تھا کہ میں آج قسم کھا کے جاتا ہوں وہ غریب نواز کا سر تن سے جدا کر دوں گا، وہ پنڈت جیسے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اپنی تلوار نکالنے سے پہلے غریب نواز کی اخلاق کی تلوار دیکھا ہے، اپنا ارادہ بھول گیا ہے، اپنا مقصد بھول گیا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اے پنڈت، اب یہ بتا تو ناشتہ کر لیا، آرام کر لیا، پانی سے تو نے منہ چہرہ دھو لیا، اب تجھے سکون مل گیا، اب یہ بتا کہ تیرے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ پنڈت کہتا حضور میرا مقصد تو بہت خطرناک تھا، مگر میں نے آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کا غلام ہو گیا ہوں، دامن بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت خواجہ پیا، نعرہ تکبیر۔ اگر یہی صورت، یہی کنڈیشن، اگر یہی چیز اگر ہر مسلمانوں میں ہو جائے، مسلمان بھی اگر ہمدردی کا اس قدر، مسلمان بھی اپنے اخلاق کی تلوار اس قدر تان دے، تو مسلمانوں جہاں سے مسلمان گزریں گے ہر آدمی دیکھ کر اس کو متاثر ہوتے رہیں گے۔ آج میں بارہا کہتے رہتا ہوں کہ کافروں کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمارے کافر قرآن کیوں پڑھیں گے بھائی؟ ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی۔ اگر کافر اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کی طرح مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے گاؤں اور سماج میں جو مسلمان ہیں ان کی عادت کتنی اچھی ہے، وہ کس طرح سے اپنے سماج میں ڈیل کرتے ہیں، وہ کتنا سچ بولتے ہیں، وہ کس طرح سے حیا کا پیغام اپنے سماج میں نشر کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا سچائی کا پیغام جو ہر جلسے سے ایک مسلمانوں کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے ایک خطبے میں ایک آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے کل میدان قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہے، ہاتھ، پاؤں، سر، ناخن، بال، یہ ساری چیزیں یہ ہماری داخلی نعمتیں ہیں، ناخن سے لے کر بال تک ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمام احسانات کا سوال کل میدان قیامت میں اللہ ہم میں سے ہر ایک بندے سے پوچھے گا۔ قرآن کا دوسری جگہ فرمان ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، if you want to count the entire wealth of Allah you cannot count it۔ اگر تم اللہ کی ساری نعمتوں کو گننا چاہو تیری زندگی ختم ہوگی، مگر اللہ کی ساری نعمتیں تم نہیں گن سکتے۔ اتنے احسانات اللہ کے ہمارے اوپر، اتنے انعامات اللہ کے ہمارے اوپر، مگر قرآن نے کیا کہا؟ کل میدان قیامت میں اللہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنے سامنے بلا کر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا حساب مانگے گا۔ اللہ پوچھے گا بندہ میں نے جو تیرے بازو میں قوت دی تھی، اس طاقت کا استعمال دنیا میں تو نے کہاں کیا؟ میں نے تیری بینائی مضبوط کی تھی، اس بینائی کا استعمال دنیا میں تو نے کہاں کیا؟ میں نے تیرے پاؤں مضبوط کیے تھے، اس پاؤں کا استعمال دنیا میں کہاں تو نے کیا؟ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے دل میں یہ شکایت رہتی ہے اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ اللہ تو ساری پراپرٹی فلاں صاحب کو دے دی، فلاں صاحب کے بیٹے کو نوکری لگ گئی، فلاں صاحب نے فلاں شہر میں زمین خرید لی۔ یعنی ہمارا ماننا ہے صاحب کہ جس انسان کے پاس زمین ہوتی ہے اللہ کا احسان صرف اس پہ ہوتا ہے، جس انسان کے پاس مکان ہوتا ہے اللہ کا احسان صرف اس انسان پہ ہوتا ہے، جس انسان کو طاقت ہوتی ہے اللہ کا احسان صرف اس انسان پہ ہوتا ہے، جس انسان کو نوکری ملتی ہے اللہ کا احسان صرف اس انسان پہ ہوتا ہے، جس انسان کو کے پاس 7 بیٹے ہوتے ہیں اللہ کا احسان صرف ان پہ ہوتا ہے۔ مگر میں کیا کہنا چاہتا ہوں حضرت کے قدموں کی برکت سے نہیں، اگر اللہ نے ہم میں سے کسی ایک کو صرف اگر زندہ رکھا ہے یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ مکان، دکان، کھیت کھلیان، پراپرٹی، دولت اور نوکری، پیسے، یہ ساری چیزیں
बात की चीज है, मगर अल्लाह ने अगर आप में से किसी एक को अगर सांस लेने की ताकत दी है तो ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। सांस लेना और सांसों को वापस करना ये कम बड़ी नेमत नहीं है। एक आदमी जब सांसें लेता है, वो पढ़ा लिखा अगर इंसान है तो जानता है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर डालता है, यानी सांस लेने की सूरत में अल्लाह हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। और जब सांसें हम अंदर डाल लेते हैं, फिर इसी ली हुई सांसों को वापस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वो सांसें जहरीली गैस की सूरत में बाहर आती है। यानी वो हमारा रब जब हमको सांस लेने की ताकत देता है, तब भी हमारे ऊपर डबल डबल एहसानात फरमाता है। अल्लाह अगर हम में से किसी एक को सांस लेने की ताकत दे दे और वापस करने की ताकत छीन ले तो मौत आएगी, वापस करने की ताकत अल्लाह दे दे और फिर दोबारा लेने की ताकत छीन ले तो मौत यकीनी है। इसलिए शिकायत, ये एहसास कमतरी, ये माहौल, दूसरों की दौलत, मकान पे और उसकी ताकत देखकर जो हम चिढ़ते और चलते और ख्वाहिश और तमन्ना करते हैं उसके तरफ बनने की, ये सब छोड़ दे। अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करे, अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रख, मुझे तू जिंदा रख, अपने हबीब का गुलाम बनाकर जिंदा रख। एक आदमी इस इरादे से जब तक जिंदा रहेगा, मैं मानता हूं उनके पास झोपड़पट्टी होगी, मैं मानता हूं उनके पास दुकान ना होगी, मैं मानता हूं उनके पास मकान ना होगा, वो इंसान अगर जिंदा है, अल्लाह के नबी का दामन पकड़ा है, नबी का कलमा पढ़ता है, नबी की औलाद का दामन पकड़ा है, हुजूर मसूद मिल्लत से जुड़ा हुआ है, हुजूर मसूद मिल्लत से जुड़ा हुआ है, हुजूर दुल्हा पाक से जुड़ा हुआ है, आले रसूल की मोहब्बत उसके दिल में है। अगर वो झोपड़पट्टी में भी रहता है, अगर वो गरीब ही है, वो जब तक यहाँ रहेगा, यहाँ भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब रहेगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि हमको अल्लाह के नबी की से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह के नबी की औलाद से मोहब्बत करनी चाहिए, उनका दामन मिल जाए, इससे बेहतर कामयाबी कुछ नहीं है। मकान, दुकान, खेत खलियान, जिसके पास जितनी दौलत होगी, किताबों में आया कि वो इंसान कल मैदान क़यामत में उस तरीके से जबरन उससे सवालात किए जाएंगे, ज्यादा ताक़ीद होगी। एक अमीर आदमी से गरीब आदमी 500 साल पहले जन्नत में इसलिए जाएगा क्योंकि गरीब के पास तो माल है नहीं साहब, वो कैसे हिसाब देने में ताक़ीद होगी। फंसेगा वो आदमी जो अमीर है, फंसेगा वो आदमी जो जिनके पास जमीन है, फंसेगा वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है, फंसेगा वो आदमी जो यहाँ दौलत इकट्ठी करने के लिए सारी मेहनतें छोड़ देता है। उनके दिल में ये एक सेकंड के लिए तमन्ना न रहती कि जितने पैसे मेरे पास होंगे कल मैदान क़यामत में वो हिसाब भी हमको देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ला तज़ुल क़दम अब्दिन मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन खम्स। अल्लाह will not allow man's feet from his side on the day of resurrection until 5 questions will be asked। जब तक 5 सवाल अल्लाह अपने बंदों में से हर एक बंदे से अपने सामने बुलाकर वही कर लेगा, तब तक अल्लाह बंदों में से किसी एक बंदे को अपने सामने से हटने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह की कसम, सवाल करना इंपॉर्टेंट होता साहब, सवाल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हर उस्ताद जानता है। अपने शागिर्द से जब उस्ताद कहता है कि कल एक पन्ना हिंदी, एक बंगला और एक पन्ना मैथमेटिक्स के सवालात करके लाने हैं, बच्चा अगर कोई एक काम नहीं किया रहता है, बहाना करता है, उस दिन क्लास नहीं जाता, वो जानता है कि अगर मैं क्लास जाऊंगा मेरे उस्ताद पूछेंगे कि बांग्ला लिखने दिया था, एक पन्ना क्यों नहीं लिखा, एक पन्ना हिंदी का होमवर्क दिया था क्यों नहीं किया, एक पन्ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे क्यों नहीं किया। इसलिए हर आदमी जानता है सवाल की घड़ी कितनी मुश्किल होती है। एक बाप अपने बेटे को 100 रुपया देकर मार्केट भेजता है साहब, इरादा बाप का क्या है, बाप बेटे से कहता है बेटा मार्केट जा, 100 रुपया से सब्जी खरीद लेना, दाल चावल खरीद लेना, घर की जो जरूरत होती है उस जरूरत के मुताबिक सामान खरीद के तुम जाना। बेटा मार्केट गया है, मार्केट में सब्जी भी ले लिया, दाल भी लिया, चावल भी लिया, 95 रुपीज के वो खर्च कर दिए, उसने घर के सामान खरीद लिए। आते वक्त उस बेटे के पॉकेट में सिर्फ 5 रुपया शेष बचता है। बेटा सोचता क्या है, 5 रुपया मेरे पॉकेट में बचा है, अब इस 5 रुपया की वजह से वो बेटा परेशान है। वो सोचता कि एक सिगरेट पी लेता हूँ, एक गुटखा खा लेता हूँ, पान खा लेता हूँ, पूरे पैसे बराबर हो जाएंगे। अब वो बेटा 5 रुपया का सिगरेट पीकर मार्केट से जैसे वापस आया, शाम को बाप भी घर आया है, बाप पूछता है बेटा मैंने सुबह तुझे 100 रुपया देकर मार्केट भेजा था, बेटा उन पैसों में से तूने क्या क्या खरीदा। बेटा आस्तीन चढ़ाता है, आस्तीन चढ़ाकर अपने बाप को हिसाब देता है, अब्बा मैंने 10 रुपया की सब्जी खरीदी थी, मैंने 10 रुपया की दाल ली थी, मैंने 5 रुपया का सलाई लिया था, मैंने मिट्टी का तेल खरीदा था। यानी 95 रुपया जिसका सही इस्तेमाल घर
کی چیزوں کے لیے اس بچے نے کیا تھا اس کا حساب آسانی سے اس کا بیٹا دے دے گا، مگر جیسے ہی باپ پوچھتا ہے اے میرے بیٹے میں نے پورے کے پورے 100 روپیہ تجھے دیے تھے، تو پلچانے کا حساب دے رہا ہے، 5 روپیہ تو نے کیا کیا؟ اب وہ بیٹا جو غیر اخلاقی طریقے سے اپنے باپ کے دیے ہوئے 100 روپیوں میں سے 5 روپیے کا اگر ایک سگریٹ پی لیا ہو، وہ بیٹا سنتا ہے کہ باپ کو پورے 100 روپے کا حساب چاہیے، بیٹے کی زبان کانپتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، اس کا فاؤل نظر اندام رہتا ہے، بیٹا جانتا ہے میں اگر بول دوں کہ ابا حضور میں نے 5 روپے کا ایک سگریٹ پیا ہے، ابا اپنی ڈنڈی اٹھا کر مجھے میری پیٹ چوڑی کر دیں گے۔ میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کریمی مسلمان سنی بھائیوں، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، ایک مسلمان ایک انسان جب اپنے بیٹے کو 100 روپے دے کر مارکیٹ بھیجتا ہے، مارکیٹ سے بیٹا صحیح 95 روپے کا استعمال کر کے صرف 5 روپے کا غلط طریقے سے ایک سگریٹ پیتا ہے، باپ حساب مانگتا ہے، بیٹے کی زبان کانپتی ہے، چہرے کا رنگ بدلتا ہے، بیٹا تھرتھراتا ہے، دل گھبراتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ تو وہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب بیٹے کے سامنے بیٹا اپنے باپ کے سامنے، باپ اپنے بیٹے کے سامنے ایک دوسرے سے حساب لیتے اور دیتے وقت گھبراتا ہے، تو انسان کو کیسے حساب دینا ہوگا اس رب کے سامنے جو اللہ پیدائش سے ہماری عبادت فرماتا ہے، ہمارے لیے ناشتے کا انتظام فرماتا ہے، ہمارے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے، اس اللہ کے سامنے زندگی بھر کا حساب تو چھوڑو، اگر ہم میں سے کسی ایک سے بھی ہمارا رب ایک وقت کی روٹی کا حساب مانگ لے تو بندوں میں کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے سامنے ایک وقت کی روٹی کا بھی حساب دے سکے۔ ہم میں سے کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اولاد نبی چاہیں گے تو اللہ چھوڑ دے گا، اولاد نبی کی خواہش ہوگی اللہ چھوڑ دے گا، مگر ہمارے اعمال کیسے ہے؟ نہ ہماری زندگی بھر کی عبادت جانچ لی جائے، زندگی بھر میں ہماری عمر کی کون سی وہ عبادت ہے جو ہم جس پر ناز کر سکتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہے جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں، کل میدان قیامت میں ہمارا رب اگر ہم سے پوچھ لے اے بندہ 60 سال کی زندگی میں نے دیا تھا، اسی 60 سال کے پیریڈ میں تیرے بچپنے گزرے، تیری جوانی گزری، تیرے بڑھاپے گزرے، تیرے بال بچے ہوئے، تو نے ناتی پوتے دیکھے، اس 60 سال کی زندگی میں میری دی ہوئی طاقت کا، میری دی ہوئی زندگی کا، میری دی ہوئی عمر کا، میری دی ہوئی دولت کا، میرے دیے ہوئے پیسے کا، میری دی ہوئی سمجھداری کا تو نے کتنا استعمال کیا؟ ایک بندہ رو کر کہے گا یا اللہ تو نے 60 سال کی عمر ضرور دی تھی، مگر میں نے بہت زیادہ عبادت تو نہیں کی، مگر اپنی زندگی میں اگر میں نے کسی چیز کو پکڑ کر اپنی کامیابی سمجھی تو حضور مسور پیا کا دامن اپنی نماز پر اترائے گا؟ نہیں اترا سکتا۔ نماز چہرے پہ مار دی جائے گی اگر اولاد رسول کی خواہش اس میں نہ ہو، اولاد رسول کی محبت نہ ہوگی، 50 بار کے حج ان کے چہرے پر مار کے اللہ کہے گا ہٹ بیٹی یہاں سے، تو حج پہ حج کرتا رہا، میرے نبی کی اولاد سے بغاوت کرتا رہا، اب تیری نماز، تیری حج، تیری عبادت قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر دامن مل جائے سرکار کی، اگر دامن مل جائے حضور مسعود ملت کے، اگر دامن مل جائے حضور مسرور ملت کے، یہ ناز کرنے کی چیز ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے مولا تو نے ظاہری اور خارجی جتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا ان سب میں سب سے بیسٹ اور امپورٹنٹ نعمت یہ ہے کہ اللہ تو نے اس گنہگار کو، اس گنہگار کے ہاتھوں میں دامن دیا تو اپنے نبی کی اولاد کا دامن دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، پھر تم سے کل میدان قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ کتنی نعمت ہے اللہ کی؟ اللہ چاہتا تو ہم کو جانور بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ جیسے ہمارے گھروں میں گاؤں میں کتے بلی ہیں، ہم کو بھی کتا بلی بنا دیتا، لیکن اللہ نے کتا بلی نہیں بنا کر ہم کو انسان بنایا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ انسان ہی نہیں، انسان چاہتا تو وہ پجاریوں کی طرح، گھنٹی بجانے والوں کی طرح انسان بناتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ مگر اللہ نے مندر جانے والوں اور گھنٹی بجانے والوں میں سے نہیں بلکہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے والوں میں پیدا ہوا، مسلمان بنا کر پیدا ہوا، اور مسلمانوں میں بھی وہ ڈھونگ کرنے والے نسلی وہابی مسلمان نہیں بنایا، اللہ نے مسلمان بنایا تو سنی مسلمان بنایا۔ سنیوں میں بھی اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، دامن بھی دیا تو اپنے محبوب کے بچوں کا دامن دیا۔ اتنی نعمتیں ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کل میدان قیامت میں ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ کل اللہ پوچھ لے کہ بندہ
اب یہ بتا کہ میرے محبوب کی اولاد کا دامن تجھے ملا تھا، میرے محبوب کی محبت اولاد سے تو محبت تو کرتا تھا، مگر اس محبت کا تقاضا کیا تھا؟ اس محبت کا تقاضا کیا تھا؟ تو اپنے سماج میں کس طریقے سے میرے مذہب کے، میرے نبی کے مذہب کی تو نے پیروی کی، اور کس طریقے سے اس کا پرچار پرسار کیا۔ اس لیے اگر سرکار مسعود ملت اور مسعود ملت سے ہمیں محبت ہے، ان کی محبت میں سرشار ہو جائے، جس قدر ہم قربان ہو جائے کم ہے، مگر قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب ہماری نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے ہم اپنی زندگی پہ گزر بسر کریں۔ قربانی کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، سب لوگ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا صحیح سے استعمال کریں۔ ہر باپ چاہے کہ اس کا بیٹا بھی نمازی بن جائے۔ ایک باپ جس کو دامن مل گیا حضور مسعود ملت کا، اب ظاہر اس کے بیٹے کو دامن ملے گا حضور مسعود ملت کا۔ مگر اگر باپ نمازی ہے تو باپ نمازی کہے کہ اپنے بیٹے سے، اے بیٹا تو کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں میرے پیر کے بیٹے کا دامن ہے۔ اے بیٹا میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی نماز پڑھ، میں عبادت کرتا ہوں تو بھی عبادت کر، میں سچ بولتا ہوں تو بھی سچ بول، میں اچھائی کرتا ہوں تو بھی اچھائی کر۔ ایک نمازی باپ یہ سمجھ لے اگر اس نے 50 بار نمازیں پڑھی، 50 سال سے نمازیں پڑھی ہے، مگر اپنے بچوں کو اگر انہوں نے صحیح تربیت نہیں دی تو کل میدان قیامت میں اللہ اس نمازی باپ کو اس کے بچوں کی بدعنوانی اور بدتمیزی کی وجہ سے اللہ اس کی گرفت فرمائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، save your family's member and yourself from the fire which fuels man and stones۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے کو اور اپنے فیملی کے تمام ممبرز کو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی اللہ کا قرآن ذہن دینا چاہتا ہے ہم بھی عبادت کریں، ہمارے بچے بھی عبادت کریں، ہم بھی حیا کریں، ہمارے بچے بھی حیا کریں۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، آج کے ڈیٹ میں مسلمان ہندوستان شہید پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پریشان ہے، مسلمانوں کی پریشانی کی ایک وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے صرف اپنی زبان سے نعرے لگانا سیکھا ہے، مسلمانوں کے صرف ظاہری کریکٹر اچھے ہیں، مگر اندر سے مسلمانوں کو جانچ کیا جائے تو ان کا رشتہ ان کے نبی سے دور دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہماری محفلوں میں نعرے لگتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، مگر اس نعرے کی صحیح روحانیت اگر ہمارے دل کو چیر کر دیکھا جائے تو کہیں سے روح نظر نہیں آئے گی۔ ہماری محفلوں میں بڑے بڑے نعرے ضرور لگتے ہیں، مگر ہم ذرا غور تو کریں، ہم اس نبی جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کیا ہے، جس نبی کے دامن کو پکڑنے کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، اس نبی کے فرمان پر کتنے % ہمارا عمل ہے؟ اگر آج ہم عمل کیے ہوتے، کرناٹکا ہائی کورٹ ہو یا بنگال ہائی کورٹ ہو یا ہندوستان کا سپریم کورٹ ہو یا ورلڈ ہائی کورٹ ہو، دنیا کے کسی کورٹ میں یہ طاقت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کی بچوں کے حجاب کو چھیننے کی بات کر پاتے۔ دنیا کا کوئی جج نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی بچوں کو بے حجاب کیا جائے۔ پہلے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بے حجاب کیا ہے، پہلے ہم نے اپنی نگاہوں کو برباد کیا ہے۔ ایک مسلمان پہلے بے حیا ہوا ہے، مسلمانوں نے پہلے بے حیائی سیکھی ہے، اس کے بعد ان کی بچی ان کے بچے بے حیائی کو اس قدر فروغ دیے ہیں۔ ایک مسلمان جو رات کے 12 بجے تک وہ فلمیں دیکھے گا، موبائل چلائے گا، وہ اپنے بیٹے کو منع نہیں کر سکتا موبائل چلانے سے۔ ایک ماں جو آٹو موڈ پہ موبائل ڈال کر کچن میں کھانا پکائے گی، کبھی بھوجپوری، کبھی ہندی، کبھی بنگلہ گانا سنے گی، وہ ماں اپنی بیٹی سے یہ توقع نہیں کر سکتی کہ اس کی بیٹی کبھی موبائل کے استعمال سے ہمیشہ اپنے آپ کو پرہیز رکھے گی۔ نہیں، جب ماں موبائل دیکھے گی، موبائل سے گانے سنے گی تو بچیاں ضرور سنیں گی۔ جب باپ فلمیں دیکھے گا، باپ گالیاں بکے گا، باپ نمازیں چھوڑے گا تو ضرور ان کے بچے نماز چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے۔ اس لیے سچائی یہی ہے، ہم بھی نماز پڑھیں، ہمارے بچے بھی کوشش کریں کہ نماز پڑھ لیں، ہم بھی عبادت کریں، ہمارے بچے بھی عبادت کریں۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے حضور دولہا میاں کو حضور ملت کا دامن پکڑ کے ہم لوگوں نے دیوانگی کا ثبوت پیش کیا ہے، آنے والی نسلوں میں ایک ایک بچے کو ہم سمجھا دیں، اے بچہ جب تک تو زندہ رہے گا تیرے پاس بھی اگر دامن ہو تو سرکار مسعود پیا کا دامن۔ ہر جانے والا اپنے آنے والے کو پیغام دیتے چلے، جیسے ہم نے دولہا پیا کو چاہا، کوئی کہے کہ ہم نے غریب نواز کو چاہا، کوئی کہے کہ ہم نے مسعود پیا کا دامن پکڑا۔ اے بچے تم بھی انہی کے خاندان سے جڑ جانا، سچائی یہی ہے، ان کے خاندان سے جڑنے والا اور انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ دنیا بھی چمکتی ہے اور آخرت بھی چمکتی ہے۔ دنیا اگر نہ بھی چمکے تو کیا مطلب ہے، مگر آخرت میں اصل کامیابی وہ انسان اپنی نگاہوں سے دیکھے گا۔ ایک باپ کے لیے بہتر یہ ہے وہ خود ان چیزوں پہ عمل کرے۔ ایک بزرگ 80 سال کا نمازی بزرگ ہے، 80 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اب 80 سال کے بعد جیسے ہی وہ مسجد جاتا
फौरन रोने लगता, मस्जिद से वापस आता रोता, नमाज पढ़ता रोता, नमाज से पहले रोता, खाने आगे रखे रहते रोता, यानी खाने से पहले, खाने के बाद, सोने के बाद, सोने से पहले, मस्जिद से पहले, मस्जिद के बाद, यानी सुबह शाम हमेशा उठते बैठते। 80 साल के बुजुर्ग ने रोने का आदी वो बन गया। उनके बच्चे देखकर परेशान हो गए। उनके पोते पोतियों ने कहा, दादा ये क्या ड्रामाबाजी आप कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कई महीने से कि आप नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, वापस आते हैं, रोते हुए आते हैं। दादा इस कदर आप क्यों रोते हैं? आपके रोने की वजह क्या है? उस 80 साल के बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे मेरी मौत याद आ रही है, मैं अपनी मौत को याद करके रो रहा हूं। पोतों ने कहा, दादा ये कौन सी नई चीज है? सिर्फ आपको थोड़ी ना मरना है, इस कायनात में जो जो पैदा हुआ है, जिन जिन को अल्लाह ने पैदा किया है, हर पैदाइश वाली चीज को मौत आएगी। फिर हम लोग कहां रो रहे हैं? मेरे अब्बा नहीं रोते, मेरी अम्मी नहीं रोती, मेरी दादी नहीं रोती, सिर्फ आप रोते हैं। दादा कहता है, पोता मैं अपनी मौत को याद करके नहीं रो रहा हूं, बल्कि मौत के बाद जो हिसाब किताब अल्लाह लेगा, उस हिसाब किताब के मरहले को देखकर उसको महसूस करके रो रहा हूं। पोतों ने कहा, दादा सिर्फ आपसे हिसाब थोड़ी होगा, हिसाब मुझसे भी होगा, अब्बा से होगा, आपसे होगा, दादी से होगा, अम्मी से होगा, कायनात के हर शख्स से होगा, मगर हम लोग कहां रो रहे हैं? सिर्फ आप ये रोना चालू किए हुए हैं। दादा कहता है, मेरे बच्चों मैं जानता हूं कि हिसाब तुमसे भी होगा, मुझसे भी होगा, मगर तेरा हिसाब कुछ और होगा, मेरा हिसाब कुछ और होगा। तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में अल्लाह पूछेगा, मगर मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, और मुझसे तुम जैसे बदतमीज बच्चों के बारे में पूछेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है। अब ए मेरे बच्चों, अगर तुमको तेरी ख्वाहिश है कि तेरा दादा जन्नत चला जाए, तो एक ही पैगाम तेरे लिए है, तुम नमाज का आदी बन जाओ, तेरा दादा जन्नत चला जाएगा। तुम सच बोलो, तेरा दादा को अल्लाह जन्नत भेजेगा। तुम इबादत करोगे, तेरे इबादत की बरकत से तू भी जन्नत जाएगा, तेरा दादा भी जन्नत जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आदमी खुद सुरक्षित रहे और अपनी औलाद को भी सुरक्षित रहे। आपने कामयाबी पाली है, मगर अपनी आने वाली नस्लों को आप ये पैगाम दे के जाएं कि बच्चों, जिस तरीके से हम लोग इनके दामन से लिपटते रहे, जिस तरीके से इनकी आमद की खबर हो गई तो पूरा समाज में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने अपना काम कारोबार छोड़ के हजरत के पास आकर हजरत से पैगाम सुनकर उनके फरमान पर अमल करने को बिल्कुल कोशा रहे। एक आदमी अपनी आने वाली नस्लों को भी यही पैगाम दे के, मेरे बच्चों तुम तब कामयाब हो, तब कामयाब नहीं कि तेरा मकान मालदा में हो, फरक्का में हो, कलकत्ता में हो, गुजरात में हो, मुंबई में हो, तेरा मकान कहीं हो ना हो, मगर तेरे दिल में हजरत की मोहब्बत रहे, तब तुम कामयाब हो। हर आदमी अपनी औलाद को ये पैगाम दे। ये अपनी औलादों को बताएंगे, इंशाअल्लाह बताएंगे। देखिए, जब तक एक बाप नहीं चाहता ना साहब, तब तक उनकी औलाद कुछ नहीं करती। एक बाप पहले शरीयत की बगावत करता है, एक बाप पहले शरीयत का मुनहरिफ होता है, एक बाप पहले नमाज छोड़ता है, एक बाप पहले उलमा और पीरान की मोहब्बत को अपने दिल से निकालता है। आदमी झटके में बोलता है, पीर साहब आए तो आए, हम अपने काम बजाए। नहीं, पीर साहब सबके यहाँ नहीं आते हैं, जिसकी किस्मत बननी रहती है उन्हीं के घर पीर साहब आते हैं। पीर साहब लोगों के पास तो एक सेकंड के लिए वक्त नहीं। अगर हजरत चाहे तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान अपने घर में महीनों के लिए रखना चाहे, मगर ये आपकी मोहब्बत होती है कि आपके यहाँ हजरत आ जाते हैं आप पर एहसान करने के लिए। आप पर, हम पर एहसान करना होता है, तब अपना घर छोड़ते हैं, अपने दीवारों के बीच आते हैं। तो जब भी हजरत का क़याम हो तो हजरत से एक आदमी जब खानकाही होता ना साहब, तसव्वुफ का एक बाप ये भी है कि आदमी जब खानका चला जाए या साहिब सजादा को देखे तो उनको देखकर उनके तरफ पैसे वाला बनने की कोशिश ना करे, माल ना चाहे अल्लाह से, बल्कि एक पीर को देखकर आदमी अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह जिस तरीके से हमारे पीर को तूने अजमत बख्शी है, अल्लाह उन्हीं की खैरात मुझे भी ले। या अल्लाह जिस तरह मेरा पीर जाता है, समझ जाता है, मेला लग जाता है, अल्लाह मैं भी जाऊं तो 2-4-10 लोग मेरे पीछे चले जाएं। ये कब होगा? पीर साहब से पूछिए, ये मकाम कब मिलता है? ये मकाम तब मिलता है एक आदमी जब खुद अल्लाह और उसके रसूल को होता है, पूरी कौम को अल्लाह उसका दीवाना बना देता है। हम अगर पीर साहब से सिर्फ उनके मुरीद हैं तो हम कामयाब नहीं होंगे, जब तक दीवानगी नहीं आएगी तो हम कामयाब नहीं होंगे। अभी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, इतने उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, इन सारे उलमा में से सबसे ज्यादा इस वक्त वहां पर बैठकर मैं आराम से था। क्यों आराम से था? क्योंकि हजरत जहाँ बैठे थे, हजरत के बगल से हवा आ रही थी ठंडी ठंडी। अब जो लोग इनसे दूर थे, इनको ये ठंडी हवा का एहसास नहीं हो पाया,
جو قدموں پہ لپٹ گئے ہوا کا مزہ وہ بھی لینے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے. آل رسول سے محبت اور نسبت اور قرابت کا فائدہ جب دنیا میں اسٹیج پہ اللہ اتنا لیتا ہے، کل میدان قیامت پہ اللہ کیسے چھوڑ دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے. امام پاک جن کی اولاد ہے اور خود امام پاک نے ساری دنیا کو سب سے زیادہ اسلام بچانے میں پیغام دیا، اپنی جانوں کی قربانی دی. وہ امام پاک جو جاتے جاتے شہادت کا جام نوش کرتے کرتے اپنی اولاد کو آپ کہہ گئے کہ حالات چاہے جو بھی ہو، مگر جب اسلام بچانے کی باری آئے گی تو سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے مگر میرے بچے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کے صلب میں ان کے ضمیر و خمیر میں بہادری ودیت گر گئی ہے. بہادر ہوتے یہ لوگ، یہ نکل جاتے ہیں میدان میں، دیکھتے نہیں کہ کون ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا ان سے جن کی قرابت ہوگی، جس قدر جو جتنے قریب ہوں گے وہ اس قدر اتنا کامیاب ہوں گے. جن کو جتنی محبت ہوگی وہ اس قدر اس دنیا اور آخرت کی دنیا، دو دنیا میں وہ انسان کامیاب رہیں گے. اس لیے جب بھی پیر صاحب آئے تو ہم دست بوسی کے لیے، ہم ان سے ملنے کے لیے، ہم ان سے پیغامات لینے کے لیے، ہم ان سے وہ راز و رموز جاننے کے لیے ہم کوشش کریں کہ حضور ہم کیسی دنیا گزارے کہ جہاں ہماری دنیا کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی سدھر جائیں. حضور ہم اپنی بیٹیوں کو کیا پیغام دیں؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو باپردہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ایک سٹیک مسئلہ یہی ہے کہ وہ آدمی خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، وہ آدمی خود پردے کا اہتمام کرے. 80 سال کے بوڑھے کا واقعہ میں اکثر بتاتا ہوں، اتنا زبردست واقعہ ہے، اتنا غریب انسان آج اس زمانے میں کوئی نہیں ہے. 3 دن ہو گئے تھے، وہ بوڑھا کھانا نہیں کھا پایا. 3 دن ہو گئے، اس کے گھر میں ایک جوان بیٹی 18 سال کی بیٹی پل رہی ہے. اس 18 سالہ بیٹی کو دیکھ کر بوڑھا گھبرا گیا. بوڑھا کہتا ہے بیٹی کیسے دن گزر رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ابا محلے اور پڑوس سے کھانے آتے ہیں، گاؤں سے کھانے آتے ہیں، روٹیاں آتی ہے، اسی روٹیوں کو کھا کے میں اپنی راتوں کو گزارا کرتی ہوں. ابا آپ کام کرنے نہیں جائیں گے تو آپ کی بیٹی کیا پکائے گی؟ ابا کل سے آپ کام کرنے جائیے گا. 80 سال کا بوڑھا ہے مگر باپ ہوتا ہے صاحب، چاہے اس کی عمر 80 سال ہو جائے یا 90 سال ہو جائے. بیٹی اپنی خواہش اگر باپ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو ہر حال میں ایک باپ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی خواہشات کی تکمیل کرے. آج اس زمانے میں بھی اگر ایک باپ کے پاس فون چلا جائے بیٹی کا، ابا مجھے ایک فریج چاہیے سمسنگ کمپنی کی، ابا مجھے واشنگ مشین چاہیے، ابا مجھے کولر مشین چاہیے، ابا مجھے اے سی مشین چاہیے. ایک بیٹی اگر باپ کو فون کر دے 80-90 سال کی عمر میں بھی باپ حد تک امکان کوشش کرتا ہے اس کو اوور ٹائم کھٹنا پڑے وہ کھٹے گا مگر بیٹی کی خواہشات کی تکمیل کرے گا. ایک باپ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے وہ دلی، ممبئی، پنجاب، ہریانہ، کلکتہ پوری دنیا میں گھوم کر اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سامان کا اکٹھا کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹی کو سسرال میں تکلیف نہ ہو. یعنی ہر زمانے میں باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے، اس کے چہرے پہ کبھی آنسو کے قطرات نہیں ٹپکے. اب وہ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹی، جب تم کہتی ہو تو میں جاؤں گا مارکیٹ کام کی تلاش میں، مگر بیٹی 80 سال کی اس عمر میں تیرے باپ کو یہ امید نہیں ہے کہ تیرے باپ کو کوئی کام مل جائے گا. مگر بیٹی کا پریشر اور دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ باپ جھولی پکڑا، نماز فجر پڑھا، واپس چلا گیا مارکیٹ کام کی تلاش میں. پورا دن مارکیٹ میں ایک باپ گھومتا رہا، کام کی تلاش میں چکرے کاٹتا رہا. شام ہو گئی، باپ کو کام نہ ملا، واپس گھر کی طرف بڑھا ہے. دروازے پر بیٹی بھی کھڑی انتظار کر رہی ہے باپ کی آمد کا، اس امید کے ساتھ کہ ابا شام ہوتے ہی جھولی بھر کے سامان لائیں گے، دال چاول سبزی لائیں گے. کئی دن کے بعد آج کھانا پکاؤں گی، آج روٹی پکاؤں گی، سبزی پکاؤں گی، آج کئی دن کے بعد کھانا کھاؤں گی. مگر کیا معاملہ دیکھتی بیٹی ہے کہ باپ جیسے دروازے پہ آیا، بیٹی کی نگاہ باپ کی نگاہوں سے باپ میں ٹکرائی. بیٹی پہلے اپنے باپ کے ہاتھ سے لگی، خالی جھولی کو دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی ابا آپ کے ہاتھ میں جھولی تو خالی ہے، ابا آپ نے چاول کا انتظام نہیں کیا، بیٹی کیا کھائے گی؟ ابا آپ نے سبزیاں نہیں خریدی، بیٹی کیا پکائے گی؟ ابا آپ نے آٹے نہیں لیا، بیٹی کیا پکائے گی؟ ایک باپ جب سنتا ہے کہ اس کی بیٹی کہتی ہے میں کیا کھاؤں گی، کیا پکاؤں گی، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کے بوڑھا باپ کمرے میں داخل ہوا اور بیٹی کو کہتا ہے اے بیٹی سن لے، تیری رات گزارنے کا ایک سٹیک فارمولا دیتا ہوں، بیٹی صبر کر لے، بیٹی تم صابر کی اولاد ہو، صبر کر لے. اے بیٹی اگر تو صبر کرے گی تیرے صبر کی برکت سے اللہ تیرے باپ کو اس سے بہتر بدلہ کل عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان ایک باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے بیٹی رات گزارنی ہے، کل کی شام
کل اگر تو نے نماز عشاء کے بعد صرف ایک پارے قرآن پڑھے تو آج تو 2 پارہ پڑھ دے تیری رات گزر جائے گی. کل رات اگر تو نے صرف 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھی تو آج 12 پڑھ دے تیری رات گزر جائے گی. یعنی ایسی کریٹیکل کنڈیشن اور خطرناک مومنٹ میں بھی ایک باپ اپنی بیٹی سے پیغام دیتا ہے بیٹی نماز نہ چھوٹے, عبادت نہ چھوٹے, تلاوت نہ چھوٹے. ایک باپ سمجھانا چاہتا ہے سچویشن چاہے کتنا ہی خطرناک ہو جائے مگر اللہ کے نبی کا دامن انسان اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے. آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو کہا جائے اس آدمی کے پاس جس کے گاڑی میں تیل نہ ہو, نماز پڑھنے کے لیے 2 کلومیٹر دور جانا پڑے. ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, کسی کو معمولی سی پرابلم ہو جائے طبیعت میں, گیسٹرک کا پرابلم ہو, شوگر کا پرابلم ہو, ہارٹ کا پیشنٹ ہو, وہ آدمی دوائیاں پاکٹ میں لے کے گھومتا ہے کہ مولوی صاحب میری طبیعت خراب ہے, میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں. یعنی آدمی معمولی سی بیماری کی وجہ سے عبادت چھوڑتا ہے, روزہ توڑتا ہے, نماز چھوڑتا ہے, عبادت سے دل توڑ دیتا ہے. مگر ایسے انسان کو سبق لینا چاہیے. اس غریب عبادت گزار مزدور انسان کی بیٹی اور اس انسان کے پیغامات پر بیٹی بھی 3 دن کی بھوکی, باپ بھی بھوکا ہے, مگر باپ کے نہیں کہتا کہ بیٹی بغیر نماز پڑھے سو جا, بغیر عبادت کرے سو جا, بلکہ پہلے سے زیادہ نماز کی تلقین آج باپ کر رہا ہے, پہلے سے زیادہ قرآن پڑھنے کی تلقین باپ آج کر رہا ہے. اب بیٹی کیا کی, پوری رات تلاوت کرتی رہی, صبح نماز فجر کے بعد پھر دوسری صبح کو بیٹی اپنے باپ کو جھولا پکڑا کے مارکیٹ بھیجتی. باپ مارکیٹ گیا ہے, شام تک مارکیٹ میں رہا, واپس آیا ہے, مارکیٹ سے جیسے باپ واپس آیا بیٹی دیکھتی ہے آج بھی ابا خالی جھولی لے کر واپس آیا ہے. پھر بیٹی رو کر کہتی ہے ابا آپ کمائیں گے نہیں تو آپ کی بیٹی کیا پکائے گی, کیا کھائے گی, کیا چولہے پہ رکھے گی. باپ پھر دوسرا دن جاتا ہے, تیسرا دن جاتا ہے, چوتھے صبح کو ایک بیٹی اپنے باپ کو آخری الٹیمیٹم دے کر مارکیٹ بھیجتے ہوئے کہتی ہے ابا یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے لیے, اگر آج آپ نے کما کے آٹا دال چاول کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھا جائے ابا آپ کی بیٹی کوئی غلط راستے پر قدم اٹھا دے گی, کسی غلط راستے پہ چلنے پر آگے بڑھ جائے گی. ابا بہتر یہ ہے کہ آپ آج روٹی سبزی چاول کا انتظام کر دیجئے. اب وہ بوڑھا جو 3 دن پہلے سے مارکیٹ جاتا رہا, چوتھی صبح کو جب مارکیٹ گیا ہے, کام کی تلاش میں مارکیٹ میں گھوم رہا ہے, چاروں طرف گھومتا رہا, گھومنے کی پریشانی الگ, بھوک کی پریشانی الگ, واپس آنے کی پریشانی الگ. پھر واپس آتے ہی جیسے دروازے پر بوڑھا کھڑا ہوا ہے, تھوڑی دیر ابھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا. 18 سال کی بیٹی دیکھتی کیا ہے, 80 سال کا بوڑھا باپ اس کے سامنے بھوک سے تڑپ رہا ہے. بیٹی سمجھ گئی ابا 3 دن لگاتار مارکیٹ گئے, مارکیٹ میں کام کی تلاش میں گھومتے رہے, واپس آتے رہے, مارکیٹ جانے کی تکلیف, واپس آنے کی تکلیف, مارکیٹ میں گھومنے کی تکلیف, 80 سال کی عمر کی تکلیف, چاروں طرفہ تکلیف کی شدت سے ایک بوڑھا بے ہوش ہو کے جب زمین پہ گرا ہے, وہ جوان لڑکی بوڑھے باپ کو اپنے بازو کی دونوں طاقت مشترکہ طاقت سے اپنے باپ کو اپنے کمرے میں لے جا کر سلاتی ہے اور رات بھر سوچتی رہی کہ کہاں سے روٹی کا انتظام ہو, کہاں سے سبزی کا انتظام ہو, کہاں سے چاول کا انتظام ہو. رات کے آخری پہر ایک کلیمی مسلمانوں سنو اس غریب مسلمان بیٹی کیا سوچتی ہے. رات کے آخری پہر اس نمازی کی بیٹی کے دماغ میں, عبادت گزار انسان کی بیٹی کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا. بیٹی سوچتی ہے میں مارکیٹ جاؤں گی, مارکیٹ جا کر اپنا دوپٹہ کھول دوں گی, اپنی عزت کا سودا کر کے 2-4 پیسے لے لوں گی, اسی پیسے سے روٹی کا انتظام کر کے اپنے باپ کو کھلا کر مرنے سے بچا لوں گی. ایک غریب انسان کی غریب بیٹی مارکیٹ بھاگ گئی. ادھر نماز فجر کی جیسے اذان ہوئی, بوڑھا جیسے اٹھتا ہے دیکھتا کیا ہے بیٹی کمرے میں ہے نہیں. چاروں طرف بیٹی کا انویسٹیگیشن کیا, پڑوس میں تلاش کیا, کہیں بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہ چلا. واپس وہ بوڑھا اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں پر ہمیشہ وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا, قرآن پڑھا کرتا تھا. اسی کمرے میں داخل ہو کر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے اے میرے پروردگار, اے میرے رب, میں نے بڑی نمازیں پڑھی, بڑے سجدے کیے, بڑی عبادتیں کی, اگر تو نے میرے ایک سجدے کو بھی قبول فرمایا ہے اللہ, اسی سجدے کا تجھے واسطہ ہے. اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرما لے, میری بیٹی کی عزت کی محافظت فرما لے, میری بیٹی کو بچا لے. ایک بوڑھا باپ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اپنی بیٹی کی عزت کے پروٹیکشن کے لیے اپنے حجرے سے اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے. ادھر شام ہوتے ہی کھٹ کھٹ کی آواز دروازے سے سنائی دی. باپ کلی کھولتا ہے, دیکھتا کیا ہے صبح کی بھاگی بیٹی شام کو دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی ہے. باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کبھی پیشانی چوم رہا ہے, کبھی رخسار کا بوسہ دے رہا ہے اور رو رو کر کہتا ہے بیٹی کہاں بھاگ گئی تھی, بیٹی کیوں بھاگ گئی تھی, بیٹی کہاں چلی گئی تھی. بیٹی کہتی ہے ابا آپ کی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ 3 دن سے لگاتار آپ مارکیٹ کام کی
تلاش میں جا رہے تھے، 4 دن تک جاتے رہے، کوئی کام نہ ملا۔ ابا میں سمجھ گئی کہ اگر میں گھر پہ بیٹھی رہی اور آپ مارکیٹ جاتے رہے تو گھر میں آپ بھی بھوک سے مر جائیں گے، میں بھی بھوک سے مر جاؤں گی۔ ابا میں اپنی عزت کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کے صدر دروازے پر کھڑی تھی۔ ایک غیرت مند باپ جب سنتا ہے، نمازی باپ سنتا ہے، عبادت گزار باپ سنتا ہے کہ اس کی بیٹی عزت بیچنے کے لیے مارکیٹ گئی تھی، اب وہ باپ کہتا ہے بیٹی جلدی سے بتا کن کن لوگوں نے تیرے بدن کو ٹچ کیا، کن کے استعمال میں تم آئی۔ اب بیٹی کہتی ہے ابا قسم خدا کی میں غلط ارادے سے مارکیٹ ضرور گئی تھی، مگر اے ابا مارکیٹ کے جس دروازے پر میں صبح کھڑی تھی شام تک وہیں کھڑی رہی، کوئی مجھے کیا ٹچ کرتا، کوئی مجھے کیا استعمال کرتا، کسی نے میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ باپ کہتا ہے اے میری بیٹی کیسے تیری طرف کوئی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، جبکہ میں 80 سال کا تیرا بوڑھا باپ آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یعنی ایک باپ نے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے نا، وہ باپ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی سرکشت رہے گی۔ ایک بھائی بڑا بھائی اگر وہ اچھائی کرتا ہے نا تو وہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی بھی اچھائی کرے گا۔ یہ جلسے کا امپورٹنٹ پیغام حضرت کے قدموں کی برکت سے انشاءاللہ میں امید کروں گا مسلمان ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی بچوں کی تعلیم کا بہتر بندوبست کریں۔ آج ہمارا ہندوستان سب سے زیادہ آج مسلمان جو یہاں پر پیڑت ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی ظالم کی حکومت ہو گئی ہے۔ آج مسلمان جو سب سے زیادہ پریشان ہے، ہماری پریشانی کی وجوہات بتاتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم What misfortunes befalls on you, it is because your hand has gathered it۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنی تباہی دیکھ رہے ہو نا، یہ ساری تباہی اس لیے نہیں کہ کوئی ظالم حاکم بن گیا، اس لیے نہیں کہ یوپی میں کوئی ڈھونگی آ گیا، اس لیے نہیں کہ کوئی ظالم شاشک بن گیا، بلکہ اس لیے ہے کہ آج تم نے ایسے بدکرداری کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی تباہی تیرے سماج میں نازل فرمائی۔ ہم اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، کسی ظالم کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ ہماری بیٹی کے دوپٹے کو چھیننے کی بات کرے گا۔ ہم اپنے بچوں کو کالج میں پڑھائیں یا اسکول میں پڑھائیں، مگر ہم بچوں کو پیغام دیں کہ بیٹی تم مارکیٹ جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، گھر سے باہر جیسے نکلو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، پردے میں رہو۔ ایک آدمی جب اپنی بچوں کو پردے میں رہنے کی تلقین کرے گا، اس کی بچیاں یہاں پردے میں رہے گی، اس کے باپ کو اس کا بہتر بدلہ مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ پیغام انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ چند پیغامات حضرت کے قدموں کی برکت سے میں نے آپ تک پہنچایا۔ انشاءاللہ آپ وعدہ کیجئے کہ ہم جب بھی حضور قبلہ کی آمد ہو جائے، حضور قبلہ ہم کو جو پیغامات